عرب کے وہ بدو، حدیث کا مفہوم ہے، جن کے پیروں میں چپل بھی نہیں ہے، اللہ اکبر، جو ڈیسٹیٹیوٹ ہیں، غریب الغرباء ہیں، وہ ایک دوسرے سے اونچی اونچی بلڈنگز بنانے میں کمپیٹ کریں گے. اللہ اللہ دیکھ لیں. اب سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا اور اس طرح سے اور آپ نے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں اور وہ شخص چلا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابیوں پتہ ہے یہ کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ آپ اور آپ کا اللہ بہتر جانتے ہیں کون تھا. فرمایا یہ جبریل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا. اللہ اکبر. اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں ہمارے ریلیجس لٹریچر کے بہت سنی ہوئی ہے. میں نے آف کورس مشہور حدیث ہے، مشہور حدیث. لیکن اس حدیث سے بہت زیادہ مطلب یہ پورا دین کا فریم ورک ہے. آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں تو پورا فقہ جورسپروڈنس اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ ایمانیات کی بات کر رہے ہیں، پوری تھیولوجی، علم العقیدہ، علم الکلام اس سے جڑا ہوا ہے. آپ احسان کی بات کر رہے ہیں تو پورا تصوف، تزکیے کا علم سے جڑا ہوا ہے. ہم دیکھ بھی تو رہے ہیں مقابلے میں بلڈنگز بن رہی ہیں. اور جیسے ہاں آف کورس، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا کہ قیامت کے آنے میں یہ اثرات ہوں. یہ آپ نے سائن عنایت فرمایا. تو واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ اٹ از سو امپورٹنٹ کہ حضرت جبریل نے بھی ایک علیحدہ سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی. یعنی جہاں پر اسلام، ایمان، ایکسلنس کی بات ہو رہی ہے وہاں پر یہ بھی سوال رکھا گیا، اور یہ ضروری ہے، اور یہ سوال ضروری ہے. اور جناب جبریل امین کا یہ پوچھنا، پروفٹ کا جواب دینا، یعنی اینجلز کا سردار ایک طرف اور کل کائنات کا سردار دوسری طرف، ان کا ڈائلاگ. اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہم یہ سیگمنٹ جو ہے اس کو کرتے رہیں گے اور اس میں بہت سے گریٹر سائنز ہیں، کچھ مائنر سائنز ہیں. ہم کوشش کریں گے ایک برڈز آئی ویو کے اوپر ان سائنز کو ہم دیکھتے رہیں. مطلب قیامت کے جیسے بہت سی باتیں ہمارے ویورز کو آلریڈی بھی پتہ ہیں، ہم نے ان کے اوپر بھی مزید ہم کانورزیشن بھی کریں گے. امام المہدی کی بات ہے، یاجوج ماجوج کی بات ہے، دجال کی بات ہے. دجال ایک پرسنالٹی ہے، سسٹم ہے، یہ کیا ہے. اور وی ان این ٹیکنالوجیکلی کافی لوگ اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں. اور بات میں ایک بات یہاں پہ یہ بھی کرنا چاہوں گا شہربانو، ہم بات کیوں کر رہے ہیں؟ واللہ ہم اس لیے بات نہیں کر رہے کہ لوگ ہمیں دیکھیں. میں یہ بات یا آپ یہ بات اس لیے کر رہی ہیں یا میں یہ بات اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں، یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے. میں اپنے ویورز سے ایمان کے درجے پہ بات کرنا چاہتا ہوں، ناٹ جسٹ میئر کانٹینٹ. آنیسٹلی یہ میری ایمان کا مسئلہ ہے، دیٹ از وائی یہ بات ہوگی. اچھا، اب اگر ہم بڑی نشانیوں کے اوپر تھوڑی تھوڑی بات کریں، سب سے بڑی قیامت کی نشانی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تھرو جو ہمیں ملی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے دی ایمرجنس آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کائنات میں تشریف لے آنا بھی قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت یوں، آپ نے انگلیوں کے اشارے سے کیا کہ یہ ٹائم اتنا قریب آ چکا ہے میرے اور قیامت کے درمیان. لیکن ابھی تو 1400 سال گزر چکے ہیں. دیکھیں یہ ایک سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے. ایک ٹائم کی پرسیپشن ہے آپ کی اور میری، یہ ہے لینئر ٹائم، سیریل ٹائم. اور ایک پرسیپشن ہے جس کو ہم کہہ لیں لاہوتی وقت، خدائی وقت. ٹائم ٹریول بھی ہو سکتا ہے. تو خدا کے وقت کے درجے میں میرا خیال ہے لمحوں کی بات ہے کہ قیامت، یعنی ہم قیامت کے اتنے قریب آ چکے ہیں. ٹائم ٹریول کر جائیں، مطلب ٹائم ٹریول کی بات نہیں ہے. ٹائم یوں سمجھیں کہ جو پرسیپشن ہمارے لیے ہے، ٹائم کی پرسیپشن ہماری ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ اتنا ٹائم گزر گیا اور ہمارے لیول پہ گزر بھی رہا ہے. لیکن جو خدا کے ارادے کے اندر، مشیت کے اندر وقت ہے، وہ وقت اتنا کم ہے کہ پروفٹ کے بعد اب قیامت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے ایک جگہ اور فرمایا، ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ جو ہماری قوم ہے، یہ ملت ابراہیمی کہہ لیں، یہ مسلمان، اسلام کی، مسلمانوں کی قوم، یہ قیامت سے یوں نزدیک ہے. آپ کا ٹائم یعنی ہمارا جو وقت ہے وہ یوں ہے کہ جیسے دن ہو اور دن میں عصر کا وقت ہو اور مغرب جو ہے وہ قیامت کو ڈینوٹ کرتی ہو. تو امت مسلمہ کی ایمرجنس وہ عصر کے وقت ہو رہی ہے اور آگے مغربی ہے پھر، یعنی ہم قیامت کے اتنے قریب ہیں. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کو یوں امیجن کریں کہ اللہ رب العزت نے نون یا ظہر کے وقت میں، نون مطلب انگریزی کے لفظ کے اعتبار سے بات کر رہا تھا، بنی اسرائیلیوں کو وہ امانت دی اور کچھ دیر تک ان کے پاس رہی اور پھر ان کا وقت ختم ہوا، پھر اہل انجیل کو وہ امانت دی، وہ وقت ان کا ختم ہوا. اب یہ عصر کے قریب جو ہے مسلمان ہیں اور آگے مغرب، دیٹس لائک قیامت. سو وی ایز اے نیشن، وی ایز این امہ، وی آر سو کلوز ٹو قیامت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق. اور قرآن میں
سورہ قمر ہے، سورہ قمر کی آیت نمبر 1 ہے، اور رب العزت اس کے اندر کیا ارشاد فرما رہے ہیں، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور وقت قریب ہے، ساعہ قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ جو کہ حدیث کے اندر ریکارڈڈ ہے اور قرآن عظیم الشان میں پوری آیت اس کے پر دلالت کر رہی ہے، تو آقا نے جو چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا وہ اپنی جگہ ایک ایمان افروز واقعہ ہے، مگر وہ جو چاند کو 2 ٹکڑے کرنا تھا وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور وہ پوری ہو چکی ہے۔ بالکل ایسے ہے۔ سرکار دو عالم کی آمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اے ریلیجن، ایمرجنس آف اسلام، اگین another sign of قیامت، اینڈ the splitting of the moon، چاند کو 2 ٹکڑوں میں کر دینا، that's also a sign of قیامت۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں ایک اہم نشانی ہے، اور یہ وہ نشانی ہے جس کو ہم روز مرہ آج ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وقت جو ہے نا وہ بہت تیزی سے گزرنے لگے گا۔ ہاں، سال جو ہے وہ مہینوں کی بالکل بالکل، مہینے دنوں کی طرح، بے شک، دن گھنٹوں کی طرح، بے شک، اور گھنٹے جو ہیں وہ منٹوں کی طرح۔ ایبسلیوٹلی، کتنا خوبصورت آپ نے، اور یہ حدیث ہے صحیح البخاری کی، بالکل بخاری شریف کے اندر ہے کہ فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وقت سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ نہیں گزرے گا۔ 1 سال 1 مہینے کی طرح، 1 مہینہ 1 ہفتے کی طرح، 1 ہفتہ 1 دن کی طرح، اور 1 دن 1 گھنٹے کی طرح، اور 1 گھنٹہ یوں گزرے گا جیسے تم ایک پام ٹری کی برانچ، یعنی ایک شاخ، کھجور کی ایک شاخ کو جلاتے اور وہ یوں جلتی ہے تو تمہارا گھنٹہ یوں گزر جایا کرے گا۔ اللہ اکبر، لیکن بات صاحب دیکھیے ایسے ہی ہے، سال گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا سال گزر گیا۔ یعنی ہماری پرسیپشن میں آپ سمجھیں نا ایک تبدیلی آ گئی ہے وقت کی۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں شاید مانو آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا، میں نے بھی کیا ہے، ہم اگر نیچر کے قریب چلے جائیں، کسی دور دراز آپ کنٹری سائڈ میں چلے جائیں، کسی ولیج میں چلے جائیں، یا ڈیزرٹ میں یا ماؤنٹنز میں، تو وقت کی پرسیپشن اور طرح کی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ آپ جب سٹیز میں ہوتے ہیں، ہماری یہ جو سو کالڈ بزی لائف ہے، حالانکہ دن کے گھنٹے تو 24 ہی ہیں۔ لیکن کیوں ایسا ہے؟ میں اکثر یہ سوچتی ہوں، میں نے اپنے مدر سے یہ بات سنی کہ پہلے مہینے کا پتہ چلتا تھا، اب مہینے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ جو وقت کے دامن میں ایک برکت تھی، ختم ہو گیا، ٹھہراؤ تھا، وہ اٹھا لی گئی ہے۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور ہم اس کو آن اے ڈیلی بیسس ایکسپیرینس کر رہے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں کہ یار میری لائف بہت بیزی ہے، بہت فاسٹ چل رہا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یا میں یہ نہیں کر سکتی، میرے یہ دن بک ہیں۔ اور واقعی اب جیسے صبح ہوتی ہے، ابھی شام ہو جائے گی، ابھی روزوں کے لیے بھی یہی چل رہا ہے۔ بے شک بے شک، پتہ نہیں چلتا۔ پہلے روزے کا ٹائم ایک وقت بتاتا تھا کہ بڑا لمبا روزہ ہے،